ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حاضرین جمعہ دینی اور ملی بھائیوں عزیز دوستوں پردہ نشی میری اسلامی ماں اور بہن نے تمام تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنی نوع انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو کم و بیش اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا۔ تمام کے تمام نبی کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. وہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے. اس مناسبت سے آج کا میرا موضوع خطابت ہے نماز نبوی یا نماز محمدی کا صحیح طریقہ. آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو روزی انہیں دے رکھا ہے اس رزق سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے. حدیث کی نمبر ہے 756. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، جنازے کی نماز ہو، اشراق کی نماز ہو، صلاۃ خسوف کی نماز ہو، الغرض کی کوئی بھی نماز ہو، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. اور اس بات کو اور مدلل کرنے کے لیے مسلم شریف کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو فہو خداج، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی نماز ناقص ہے، ان کی نماز ناقص ہے، ان کی نماز ناقص ہے. جو نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو ان کی نماز ناقص ہے، ان کی نماز ناقص ہے، ان کی نماز ناقص ہے. کیا مطلب؟ ان کی نماز ادھوری ہے، ان کی نماز ادھوری ہے، ان کی نماز ادھوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں. یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو آگے بڑھ کر کے صحابہ کرام سوال کر بیٹھے، اللہ یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ بھی سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک امام کے پیچھے ہو مقتدی تو وہ کیا کرے؟ اگر امام کے پیچھے ہو تو کیا کرے؟ مقتدی پڑھے یا نہ پڑھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن اپنے دل کے اندر پڑھ لے گا، خاموشی سے ہلکی آواز میں، پست آواز میں پڑھ لے گا. کیونکہ میں نے فرماتے ہوئے سنا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو بندے اور میں اپنے درمیان آدھا تقسیم کر دیا، نصف حصہ بانٹ دیا. یعنی میرے لیے آدھا حصہ ہے، میرے بندے کے لیے آدھا حصہ ہے، آدھا تقسیم کر دیا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، یعنی رحمانیت اور رحیم کی واسطہ دیا ہے، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو بندہ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا وہ میں عطا کر دیا.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب بندہ کہتا ہے تو کہتے میرے بندے نے جس چیز کا سوال کیا وہ چیز عطا کی گئی۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ان کی نماز ناقص ہے، ان کی نماز ادھوری ہے، ان کی نماز ادھوری ہے، ان کی نماز ادھوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ سوال بھی ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا یہاں پر کہ امام کے پیچھے پڑھیں یا نہیں پڑھیں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ صحابہ کرام موجود جب تھے اور صحابہ کرام باریکیوں کو پکڑتے تھے، باریکیوں کو جا کر کے بات کو وہاں پر جا کر کے مین پوائنٹ پر بات کرتے تھے، تو صحابہ رسول ٹوک دیے کہ یہاں پر کیا ہم امام کے پیچھے بھی رہیں تو بھی پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں امام کے پیچھے بھی پڑھو لیکن دل ہی دل میں پڑھ لو، آہستہ آواز میں پڑھ لو، کیونکہ بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان یہ سورہ فاتحہ تقسیم کر دیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے۔ تیسری حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نماز فجر ادا کر رہے تھے، نماز فجر پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام بھی کھڑے تھے اور صحابہ کرام پیچھے مقتدی کی شکل میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابہ کرام اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت کریمہ پڑھتے تھے وہ آیت کریمہ پیچھے پیچھے دہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فراغت حاصل کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج میرے اوپر قرات کرنا اوجھل ہو گیا، قرات کرنا بھاری ہو گیا، کیا امام کے پیچھے بھی تم لوگ کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا فدا کابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے بھی کچھ پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ مت پڑھو۔ اس حدیث سے بات کلیئر ہے کہ امام ہو یا مقتدی ہو ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے حدیث، اور حدیث کے نمبر 311 ہے۔ اور جو میں نے اس سے پہلے جو حدیث بیان کی ابو ہریرہ والی مسلم شریف کے اندر، وہ حدیث 778 ہے۔ یہ حدیث تینوں حدیث درست ہے، تینوں حدیث صحیح ہے، مگر یہاں پر مخالفین جو ان احادیث کو لا کر کے رد کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی ایک دلیل دیتے ہیں، اور وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، لیکن یہ حدیث کہیں سے بھی کوئی ثابت نہیں کر، عقل مند انسان تو اس بات کو ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ وہ بخاری کی حدیث کون سی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے 783 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بخاری کی حدیث 783 نمبر کی۔ وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی رسول آئے، اور وہ صحابی رسول سب سے ایک صف پہلے یا دو صف پہلے رکوع کر دیے، اور رکوع ہی کی حالت میں چل کر کے یہاں پر مصلی پر آ کر کے آ گئے جہاں پر صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلے رکوع کیے اور چل کر کے وہاں پر آ گئے جہاں پر صحابہ کرام کھڑے تھے اور نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو رکوع کی حالت میں چل کر کے آئے اور آ کر کے نماز پڑھی؟ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ میں ہوں، میرے دل کے اندر جذبہ، میرے دل کے اندر تمنا میں، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں جا کر کے آپ کے ساتھ نماز پا لوں، اس غرض سے میں نے صرف نیت یہی ہے کہ میں نے صرف آپ سے یہ نماز آپ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں، بس یہی نیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زادک اللہ حرصا، یہ بات درست نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اگر کوئی غلط کام کر رہے تو ان کی پہلے ڈائریکٹ ٹوکا نہیں جائے بلکہ کچھ حکمت کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حرصا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمہارے حرص اور بڑھا دے اور شوق پیدا کر دے، لیکن لا تعود، اس کے بعد ایسا مت کرنا، لا تعود، اس کے بعد ایسا مت کرنا جو رکوع میں چل کر کے آئے ہو اور آ کر کے نماز میں شامل ہوئے ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو جذبہ ہے دلوں کے اندر وہ جذبہ اور بڑھا دے، لیکن لا تقعد، ایسا اس کے بعد مت کرنا۔ اس حدیث کو لا کر کے اشکال کھڑا کیا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ کتاب کون سے ہے؟ قرآن و حدیث اور مسلک اہل حدیث کتاب ہی ہے، مسلک اہل حدیث کے خلاف کتابیں لکھی گئی، قرآن و حدیث اور مسلک اہل حدیث، کہ قرآن و حدیث کا کہنا کیا ہے اور مسلک اہل حدیث کا کیا کہنا ہے۔
یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت لوٹانے کا حکم نہیں دیے. اگر رکعت نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت کو لوٹانے کا حکم دے دیتے تھے کہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی، آپ رکعت لوٹا لیجیے. تو جو فقیہ امت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے بعد میں ہمارے مسالک کے اندر بھی، ہمارے مذہب کے اندر بھی کچھ ہے، اس پر تھوڑا غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کے اندر بھی ذرا اختلاف پایا جاتا ہے. اس کو بھی میں سمجھانا چاہوں گا. اس حدیث کو لا کر کے جو مخالفین ہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے، وہ لا کر کے اس حدیث کو لاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے. اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہوتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لوٹانے کا حکم دیتا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نماز کو لوٹائیے، حکم دیتے. لیکن اس حدیث کے اندر نص موجود ہی نہیں ہے کہ وہ صحابی رسول کتنے رکعت میں آ کر کے ملے تھے. جب یہ یہاں پر مین جو فقہ یہ ہے، جو سمجھداری کی بات ہے، جسے فقیہ کہا جاتے ہیں، امام المحدثین سیدنا بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہی بات قائم کی ہے اور کہا کہ دیکھیے اس حدیث میں وضاحت نہیں ہے کہ آ کر کے 2 رکعت میں شامل ہوئے تھے یا 3 رکعت میں شامل ہوئے تھے یا 4 رکعت میں شامل ہوئے تھے. حدیث تو درست ہے، مگر یہاں پر یہ جب تک یہ پتہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے کہ کتنے رکعت میں صحابی رسول آ کر کے شامل ہوئے تھے، تب تک ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لوٹانے کا حکم نہیں دیے. یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ لیے ہوں گے، وہ 1 رکعت چھوٹی ہوگی، نماز بعد میں ادا کیے ہوں گے جسے ہم اور آپ اٹھ کے پڑھتے ہیں. امام بخاری یہ جواب دیتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ حدیث مان بھی لیا جائے کہ یہ تو 100% درست ہے، لیکن اس سے یہ استدلال نہیں کیا جاتا، اللہ کے رسول تو ناپسند کر رہے ہیں کہ زادک اللہ حرسن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حرص و لالچ کو آپ کو بڑھا دے، لیکن لا تعود، اس کے بعد ایسا مت کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناپسند کرتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کے لیے وہ پسندیدہ عمل کیسے ہو گیا؟ امت محمدیہ کے لیے پسندیدہ عمل کیا کیسے ہو گیا؟ تو یہ حدیث لا کر کے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے. دوسری دلیل بھی سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے. حدیث کے نمبر 850 ہے، یعنی 850 ہے. اس کے راوی حدیث ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث دیکھا جا سکتا ہے کہاں پر موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، 850 نمبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، جو امام کی جن کے لیے امام ہو، تو ان کو کوئی ضروری نہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے. حدیث تو ہے، مگر اس حدیث کی تفتیش کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد محقق اور محدثین جب تحقیق کیے تو یہ حدیث موجود ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اس حدیث سے استدلال کرنا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے. حدیث کے اندر تحریف ہے کیونکہ حدیث ضعیف ہے. دوسری حدیث جس سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر نص موجود ہی نہیں ہے، واضح دلیل ہی موجود نہیں ہے کہ صحابی رسول آ کر کے کتنے رکعت میں کھڑے ہوئے تھے اور پھر نماز کو لوٹائے یا نہیں لوٹائے، نص موجود نہیں ہے. اور تیسری چیز یہاں پر اشکال کھڑا کیا جاتا ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے. یہاں پر اس طرح سے کہتا ہے عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں، عقلی دلائل کیا دیتے ہیں. اچھا چلو مان لیا جائے ضعیف حدیث ہے، مگر آپ کا والد صاحب جو ہے اگر ضعیف ہو جائے کیا آپ ان کی خدمت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ عقلی دلیل ہے. آپ کے والد صاحب اگر ضعیف ہو جائے تو آپ ان کی خدمت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ ضعیف ہو گئے ہو تب آپ گھر سے اٹھا کر کہیں اور جگہ ڈال دیں گے. تو یہ انسان کی ضعیف اور حدیث کی ضعیف میں آسمان و زمین کی فرق ہے. کیا ہے ضعیف؟ اس حدیث کو کہا جاتا ہے، یعنی یہاں سے لے کر کے اس منبر رسول جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے ڈائریکٹ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند اگر میں پہنچا سکتا ہوں اس حدیث کی، اور کوئی کذاب نہیں، کوئی جھوٹا نہیں ہے، کوئی یعنی سب صحیح العقیدہ ہے، وہاں تک اگر پہنچ جاتی ہے حدیث کے اللہ کے رسول تک تب تو حدیث صحیح ہوتی ہے. لیکن ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے لے کر کے امام بخاری سے لے کر کے عمر بن خطاب اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول تک، یعنی جو حدیث سنے وہاں تک ملنا ہے، اور تمام راویوں کو صحیح ملنا ہے، صحیح العقیدہ بھی ہونا ہے، صحیح العقیدہ بھی ہونا ہے، اور حافظہ کمزور نہیں، حافظہ مضبوط بھی ہونا ہے، اور صادق بھی ہونا ہے. یہ تمام سارے چیزیں کو دیکھنے کے بعد حدیث کو پرکھنے کا یہ مطلب ہے. محدثین نے ایک باب قائم کیا ہے کہ حدیث کو ضعیف اور صحیح کو کیسے تحقیق کیا جائے. تو یہ آدمی اور حدیث میں بہت آسمان و زمین کی فرق ہے. تو یہ عقلی دلیل ہے کہ آپ کا والد صاحب اگر ضعیف ہو جائیں تو کیا آپ خدمت کریں گے یا نہیں. اسی طرح سے یہ ضعیف حدیث سے ہم عمل کرتے ہیں، ہم ان کو عمل میں لاتے ہیں.
تو یہ عقلی دلیل ہوئی کہ یہ حدیث اور آدمی میں فرق ہے، تو یہ چیز جو بیان کی جاتی ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو داؤد کے اندر 8.5 نمبر کی حدیث موجود ہے۔ یہاں پر اپنے تھوڑا جہاں پر اختلاف ہے، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے جہاں پر غلطی ہوئی ہو، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، قرآن و حدیث کے تائید کرتے ہیں، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث جو ہے، اہل الحدیث جو ہیں، یہ تو البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں ہیں، پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تقلید کرتے ہیں، لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر ان سے بھی غلطی سرزد ہو گئی ہے، غلطی کا صدور ہوا ہے، تو امکان ہے کہ کہیں گے کہ یہاں پر ان سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ یہاں پر ہمارے اس میں کیا اختلاف ہوا ہے؟ یہ ہمارے یہ تو قائل ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس مسئلے میں جو ابو بکرہ والی حدیث ہے بخاری کے اندر، اس حدیث میں ذرا فہم اور سمجھ میں ذرا دھوکہ کھائے ہیں، اور یہاں پر بعض اہل علم کا بھی کہنا ہے، اہل حدیث کا بھی کہنا ہے، جو امام کو رکوع کی حالت میں پا لی ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ جو رکعت جو امام کو رکوع میں پا لیے، بس رکوع میں پا لیے تو ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دھوکہ کھائے ہیں، لیکن حدیث تو صاف ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں۔ دوسری حدیث ہے کہ وہ خداج وہی خداج وہی خداج، یعنی ان کی نماز مکمل ہی نہیں، ان کی نماز مکمل ہی نہیں، ان کی نماز مکمل ہی نہیں۔ تیسری حدیث ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ دو۔ اب اس کے اندر جو دھوکہ کا کہ جو رکوع کو پالے وہ رکعت کو پا لیتے ہیں، اور کس حدیث سے لا کر کے استدلال کرتے ہیں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ میں نے جب کل تحقیق کیا اس حدیث کو تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، جس کے اندر کہا گیا کہ اگر تم سجدے کے اندر جاؤ تو سجدے کو شمار مت کرو، لیکن اگر رکوع کو پالو تو وہ رکعت کو پا لیا۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، یہ میں نے تحقیق کی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہاں پر بعض اہل حدیث سے بھی غلطی ہوئی ہے، اور ہم مقلد کسی کی نہیں ہے۔ اگر غلطی ہوئی تو غلطی کو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ حدیث میں تحقیق کرنے کے بعد ذرا میں ریسرچ کے اندر گیا تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو رکوع کو پا لیتا ہے اس کو رکعت نہیں ملتی، رکوع کو پا لیتا رکعت نہیں ملتی، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی رکوع میں آئے اور رکعت کو منوانے کی کوشش کرا تو ٹھوس دلیل چاہیے، ورنہ پھر ہم سے وہ یہاں پر مسائل اور بڑھ جائیں گے اور آ کر کے سوال کریں گے تو آپ کی تو ایک رکعت ہو جا رہی ہے بغیر سورہ فاتحہ کی، مگر 3 رکعت جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتی؟ جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ 3 رکعت جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کی ایک رکعت تو بغیر سورہ فاتحہ کی ہو گئی، آپ امام کے ساتھ ملے، رکوع کی حالت میں آ کر کے مل گئے، آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو آپ کی وہ رکعت ہو گئی آپ کے تحقیق کے مطابق، مگر 3 رکعت بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے 3 رکعت بھی ہو جائے گی، تب ایک رکعت ہو گئے تو 3 رکعت بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ حدیث یہاں پر جو ہے فقہ کے اندر غلطی ہوئی ہے، اور یہ حدیث کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تو بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے دوسری بات، رفع الیدین، رفع یرفع مطلب اٹھانا ہوتا ہے، رفع یرفع مطلب اٹھانا، ہاتھوں کو بلند کرنا۔ رفع الیدین کے تعلق سے تو احادیث مبارکہ 450 سے زائد احادیث ہے، 450 سے زائد احادیث ہے، اور رومن انگلش کے اندر ہماری لائبریری کے اندر کتاب بھی رکھا ہوا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ 450 سے زائد احادیث ہے رفع الیدین کرنے کے تعلق سے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، 739 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیے، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیے، تکبیر تحریمہ رفع الیدین کیے، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیے، اور تکبیر قاعدہ اولا میں سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 جگہوں پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ اور یہ رفع الیدین کرنے سے کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، تو خود ہمارے مخالف جو ہیں، مخالفین وہی لکھے ہیں کہ یہ حدیث درست ہے، اور رفع الیدین کرنے پر ایک بار اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر کہیں نماز کی زینت ہے، رفع الیدین نماز کی زینت ہے، اور نماز اگر ایک مرتبہ کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو رفع الیدین کو چھوڑ دیتے ہیں اور خلاف سنت نماز پڑھتے ہیں، کتنے نیکیوں سے محروم ہو گئے، کتنے سارے نیکیوں سے محروم ہو گئے۔ اس کے اندر پورے چیپٹر ہی قائم ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے بہت سارے پنوں کے اندر کاغذ کالا کیے ہیں اور ثابت کیے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوئی ہے، رفع الیدین منسوخ نہیں ہوئی ہے۔
اور جو کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ ہو گئی، ان کے پاس بھی تھوڑا دلیل ہے، مگر دلیل کے اندر کوئی کمزور دلیل ہے اور عقل میں نہ آنے والی بات ویسی دلیل ہے۔ کون سی دلیل ہے؟ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث دیکھ سکتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب، کیونکہ دونوں چیز کو رکھنا ضروری ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اگر میں صرف ڈائریکٹ اپنے مسائل کو بیان کرتا تو بات سمجھ میں نہیں آتی، دونوں مسائل کو رکھنا ہے، اس کے بعد پرکھنا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے، یہ حدیث کیسی ہے، یہاں پر بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے، یہاں پر یہ حدیث پائی جاتی ہے، اور یہ دونوں کو فیصلہ کرنا بہت ہی مطالعے اور بہت زیادہ پڑھنے کے بعد ہی یہ دونوں ڈیفرینس کر سکتے ہیں، دونوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ بڑی علمی بحث ہے یہ، اگر ان کے اندر تھوڑا بھی غور و فکر کر لے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کے اوپر مجھے قوی امید ہے کہ ایک ڈیوائڈ کرنے کے لیے بس ایک ہمارے عوام کافی ہے کسی اور مسلک سے۔ تو کیا ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور راوی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جب نماز پڑھتے ہو تو گھوڑے کے دم کی طرح شمسن، تم گھوڑے کے دم کی طرح کیوں کرتے ہو، یعنی گھوڑے کے دم کی طرح رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ تو ایک عقل مند شخص ایسے اگر سوال کیا جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ گھوڑا آخر دم کیسے ہلاتے ہیں، اوپر نیچے تو نہیں کر سکتے، اوپر نیچے کر ہی نہیں سکتے، حدیث گھوڑا ایسے یا ایسے دم ہلاتے ہیں، پیچھے ادھر ہلائیں گے یا ادھر ہلائیں گے، اوپر تو نہیں اٹھا سکتے گھوڑا، اور آج تک نہ تو میں نے دیکھا اس کو گھوڑے کو اوپر ہلاتے ہوئے، اوپر نہیں ہلا سکتا، ایسے ایسے نہیں کر سکتا، ایسے ایسے نہیں کر سکتا۔ اور رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اوپر اٹھانا۔ اب گھوڑے تو ادھر سے اور ادھر سے اٹھاتے ہیں، دائیں اور بائیں اپنے دم کو اٹھاتے ہیں، تو یہ حدیث سے کیسے استدلال کیا جائے کہ یہ حدیث رفع الیدین منسوخ ہو گئی؟ لیکن یہی راوی حدیث پھر اور مسلم شریف کے اندر اور ایک حدیث لا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جب اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے میں ایسا کرتے تھے، جب ہم وہ ایسا کرتے تھے بات کو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات ورق شوق میں سمجھانے کا، خطبہ میں سمجھانے کا نہیں رہتا ہے ساری بات، مگر میں نے پھر بھی رکھا کہ وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا تھا، صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ یعنی تشہد میں جب بیٹھتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہاتھ ایسے کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہاتھ ایسے کرتے تھے، دائیں جانب جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے تو ہاتھ ایسے کیے، بائیں جانب جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے تو ہاتھ ایسے کیے۔ تو وہاں پر اس سے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے کہ آپ رفع الیدین، وہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تشہد کی حالت میں رفع الیدین صحابہ کے ادھر ادھر گھماتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھوڑے کے دم کی طرح کیوں کرتے ہو؟ اب یہاں پر ان دونوں حدیث کو لا کر کے رفع الیدین کو منسوخ کر دیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور بات یہ ہے کہ کیا رفع الیدین اگر ہم نہ کریں تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بس ہم اتنا ہی کہیں گے کہ یہ خلاف سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام طریقے بتا کر کے گئے ہیں۔ کیا نماز کی حالت میں ہمیں اور آپ کو ادھورا چھوڑ کے جائیں گے؟ تو نماز کی حالت میں بھی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو اپنانا ہے، ہمیں اور آپ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں بتلا کر کے گئے۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز کی فضیلت و اہمیت اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی نماز 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، تکبیر کے اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھتا ہے تو وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا وہ انسان۔ نماز کی اتنا فضیلت ہے کہ اس نماز کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسائل نہ بتایا ہوں، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کا طریقہ بتا دیے، پیخانہ کرنے کا طریقہ بتا دیے، بیوی کے ساتھ جائے تو کیا پڑھا جائے وہ طریقہ بتا دیے، تمام طریقے بتلا دیے۔ کیا نماز کے مسئلے میں ہم اور آپ کو چھوڑیں گے؟ جس کے جو نماز دیکھ کر کے، جو نماز کی وجہ سے انسان جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، جو نماز اگر صحیح ہے تو قبر کے عذاب سے بچے گا انسان، وہی سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا، کیا نماز کے مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلائے؟ تو حدیث مبارکہ موجود ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، کتابیں بس تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تحقیق اگر بات نہ سمجھ میں آئے تو ہزار بار میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میں اس طرح سے نہیں کہ مجھ سے اگر کوئی سوال کرے تو میں چڑھوں، بلکہ ہم سے اگر کوئی سوال کرے تو میں اور خوش ہوتا ہوں، میں ان کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اپنا مقصد کسی کو کمتر دکھانا نہیں ہے، کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے، کسی کے اوپر نقطہ چینی کرنا نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح،
کیا ہے کہ اصلاح کرنا مقصود ہے کہ اصلاح ہو جائے، ان اريد الا الاصلاح. اور اگر ہم اور آپ نہیں کہیں گے یہ بات، اگر لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بیان ہی نہیں کریں گے، پھر حق ظاہر کیسے ہوگی؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے اب تو رکھنا پڑے گا حدیث مبارکہ. اس لیے حق کو ظاہر کرنا ہے، اور اگر حق ظاہر نہ کیا جائے تو کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو کہیں گردن کو پکڑ لے تو ہم اور آپ بچ نہیں سکتے. کہ آپ کے یہاں پر تو سنت راتبہ کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جاتی تھی، نماز پڑھا جاتا تھا، لیکن کبھی دوسرے بھائی کو بتلایا یا نہیں بتلایا. اس لیے ہم اور آپ کو یہ مسائل بیان کرنا ضروری ہے. تو تقریباً میں نے 2 خطبے کے اندر 7 چیزوں کا ذکر کیا. پہلے میں نے ذکر کیا تھا وضو درست ہونا، دوسری بات میں نے ذکر کیا تھا کہ قبلے کی طرف رخ کرنا، تیسری چیز میں نے ذکر کیا تھا کہ سترہ رکھنا، چوتھی چیز میں نے ذکر کیا تھا کہ نیت کرنا مگر زبان سے نہیں دل سے نیت کرنا، چوتھی چیز میں نے ذکر کیا تھا کہ زبان سے نیت نہیں کرنا بلکہ دل سے نیت کرنا، اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے میں ذکر کیا، اور رفع الیدین کے تعلق سے ذکر کیا. میں نے رفع الیدین کے تعلق سے میں نے ذکر کیا. تو 6 چیزیں یہ ہو گئی، 6 چیزیں یہ ہو گئی. اور ان میں سے 7 ایسا ہے کہ میں نے وضو کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کیا تھا. تو 7 چیزیں میں نے 2 خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھا. اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی ہے تو میں 1000 مرتبہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، 1000 مرتبہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. لیکن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، حدیث کی تحقیق کرنے کی کوشش کیجیے. ہم اور آپ کسی کے مقلد مت بنیے. قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے تعلق سے سوال کسی امام کے تعلق سے نہیں ہوگا. قبر کے اندر ثواب نہیں ہوگا کہ امام مالک کو مانتے تھے یا امام ابو حنیفہ کو مانتے تھے یا امام شافعی کو مانتے تھے، کن کو مانتے تھے. قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ 3 ہی سوال ہوگا. من ربک، تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کون، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو نبی کے تعلق سے سوال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں نے تمہارے درمیان 2 ہی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے قال اللہ ہے، اور ایک حدیث ہے وقال الرسول ہے. 2 ہی چیز ہے. تو ہم اور آپ تحقیق کرنے کی کوشش کریں. یہ 2 ہی چیز کے اوپر سوال ہوگا اور تیسری چیز پر سوال نہیں ہوگا. یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے، اس کے بعد اچھے عمل کی توفیق دے. تقبل یا رب العالمین.